بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو محبت برا سلام۔ میں ہوں فخر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں فخر وائس چینل۔ آج کی جو سٹوری میں آپ کو سنانے لگا ہوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ میں نے بہت ہی ضروری سمجھا آپ سے شیئر کرنے کے لیے اور آپ کو یہ سٹوری سنانے کے لیے، کیونکہ اس سٹوری میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ آمنہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ گھر کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے اور گھر میں صرف 3 لوگ تھے، ایک آمنہ، ایک اس کی والدہ اور اس کا 7 سال کا بھائی۔ وہ 3 لوگ موجود تھے اور گھر کے کچھ حالات بھی ٹھیک نہیں تھے اور ان کے والد جو ہیں وہ انتقال کر چکے تھے اور ان کی والدہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بیماری میں مبتلا تھی۔ گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، ایک ٹائم کا کھانا ملتا اور دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ کئی دفعہ تو ایسے بھی دن آتے تھے کہ رات کو جو ہے وہ بھوکا سونا پڑتا تھا۔ آمنہ جو تھی وہ بڑی پریشان تھی اپنے گھر کو لے کر اور اپنے بھائی کے مستقبل کو لے کر، کیونکہ اس کا بھائی بھی جو ہے نا وہ پڑھتا بھی تھا۔ اس کا دل تھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ اس کا مستقبل اچھا ہو تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکے۔ چنانچہ آمنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کوئی نہ کوئی جابس جو ہے وہ تلاش کرے گی۔ جابس کرے گی تو پھر گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے اور اس کے بھائی کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ لہٰذا اس نے اپنی والدہ سے بات کی کہ اماں مجھے جو ہے نا وہ ایک نوکری تلاش کرنے دو کہ جو میں وہ کر کے تو پھر اپنے گھر کا چولہا بھی چلا سکوں اور اپنے بھائی کو پڑھا بھی سکوں۔ تو والدہ نے پہلے تو اصرار کیا کہ بیٹا رہنے دو، باہر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تو لیکن پھر آمنہ کے اصرار پر جو ہے نا وہ والدہ مان گئی اور اسے کہا کہ آپ ٹھیک ہے تلاش کر لو، کوئی نہ کوئی جابز جو ہے وہ تلاش کر لو۔ میٹرک آمنہ نے کی تھی تو لہذا وہ شہر گئی اور بہت سے دفاتر میں اس نے پوچھا گیچھا لیکن کام جو ہے وہ بنا نہ، جابز نہ ملی۔ لہذا وہ ایک آفس گئی جہاں پر ایک فیشنیبل خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سیکٹری کی ضرورت ہے، لہذا آپ وہاں تشریف رکھیے، تھوڑی دیر میں باس جو ہے وہ میٹنگ میں ہے، آ جاتے ہیں تو پھر آپ ان سے بات کر لیجیے۔ لہٰذا آمنہ کو کچھ کی حالت کچھ بہتر ہوئی، کچھ امید نظر آئی۔ تھوڑی دیر میں جو باس تھے وہ فری ہو گئے اور آمنہ کو اندر بلایا۔ جب آمنہ اندر گئی تو باس چیخیں مارنے لگا اور کہنے لگا تم ایک مدرسے سے آئی ہو کیا کہ کوئی جاب ڈھونڈنے آئی ہو؟ آپ کو بتاتا چلو کہ آمنہ ایک باپردہ اور نیک لڑکی تھی، اس نے برقع پہنا ہوا تھا اور پردے میں اندر گئی تھی۔ چلو جاؤ برقع اتار کے آؤ پھر آنا میرے پاس۔ باس نے ایسا کہا تو آمنہ نے ایسے احساس کیا کہ اس کو محسوس ہوا کہ وہ شاید پاکستان میں نہیں کھڑی، وہ کسی یورپ کنٹری میں کھڑی ہوئی ہے جہاں پر پردے پہ اتنی جو وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ آمنہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی باہر گئی اور برقع جو ہے وہ اتار کر اندر آئی تو عجیب سی مسکراہٹ تھی آمنہ نے محسوس کیا۔ پھر اس نے کچھ الفاظ کہے خوبصورتی کے بارے میں کہ بڑے خوبصورت ہے، ایسے ویسے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ چنانچہ آمنہ کو اس نے کہا کہ اگر آپ کو جاب چاہیے تو آپ کو فیشنیبل بن کر آنا ہوگا، جینز اور شرٹ پہن کر آنی ہوگی، میک اپ وغیرہ کر کے آنا ہوگا، بال کھلے چھوڑ کے آنے ہوں گے۔ لہٰذا آمنہ جو تھی اس نے ایک دن کا ٹائم مانگا اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ وہ جلدی سے گھر میں پہنچ گئی اور فوراً کنڈی لگائی اور جا کے بستر پر لیٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، یہاں پر بیٹیاں محفوظ ہی نہیں ہیں، آئے دن دہاڑے جو ہے وہ اس طرح کی وارداتیں، اس طرح کی جو ہے نا وہ نظام جو ہے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ تو اتنی دیر میں جو ہے نا وہ اس کی والدہ نے کہ دروازے پر دستک دی، جب وہ اندر آئے تو اس نے سارا واقعہ اپنا بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ والدہ بھی سمجھ گئی کہ کچھ برا ہوا ہے، چنانچہ اس نے آمنہ نے کہا کہ میں یہ جاب نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس آمنہ نے گھر میں ہی کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی اور اپنے گھر کا نظام چلانے لگی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک وہی آمنہ نہیں تھی، پوری دنیا میں آمنہ ہے، آپ کے گھر میں بھی آمنہ ہے۔ اگر آپ لوگ یا ہم لوگ کسی کی جو ہے وہ کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو بری نظر سے دیکھیں گے تو لوگ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بری نظر سے دیکھیں گے۔ اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو پھر ہم معاشرہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ایک درخواست بھی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔